السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ جناب، سیاست کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ زہر بحث ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت زیادہ گروپنگ، کرپشن کے الزامات اور خان صاحب سے جو نہیں مل پاتے، پھر ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے پر شکوک و شبہات کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے پی آئی اے کے حوالے سے کہ جناب پچھلے 20 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پی آئی اے خسارے میں جانے کے بجائے اب منافع بخش ادارہ ہو گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، کتنا کما لیا ہے پی آئی اے نے، اور ایک اچھی خبر ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اچھا، لیکن یہ جہاں پی ٹی آئی کی ہم بات کرتے ہیں وہاں بہت ساری اہم خبریں ہیں۔ گزشتہ روز جو حراست میں لی گئی تھیں خان صاحب کی تینوں بہنیں اور دیگر رہنما، ان کو رات کو ہی رہا کر دیا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ اڈیالہ کے باہر جو احتجاج ہو رہا تھا، تو اس میں ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس طرح خاص طور پر علی امین گنڈاپور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے جی پختونخوا کا سب سے امیر صوبہ بنانے کا انہوں نے دعویٰ کر دیا، فنڈز دیں گے اپنے نمائندوں کو، ارکان اسمبلی کے لیے فنڈ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں 3 پریشر گروپ ہیں، اور انصار عباسی صاحب کی رپورٹ کے مطابق خان صاحب نے حکومت سے تو منع کیا بات چیت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ جی ضرور بات چیت ہونی چاہیے، اور اس کی تصدیق ظاہر اعظم سواتی صاحب نے بھی کی ہے۔ اور ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صاحب کی تجزیہ کار، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں جو انتشار، کرپشن کی داستانیں اور ایک دوسرے پر الزامات، کیا ہو رہا ہے انیس منصوری صاحب اس پی ٹی آئی میں؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں خان صاحب سے لسٹ دی جاتی ہے، کچھ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، کچھ کی نہیں ہو پاتی۔ اب پتہ چلا جی اس لیے نہیں ہو پاتی کہ اندر سے منع کر دیا جاتا ہے، کچھ کا بشرا بیوی منع کر دیتی ہیں، کچھ خان صاحب منع کر دیتے ہیں، کچھ ان کی قیادت آپس میں ظاہر اختلافات اس حد تک چلے گئے ہیں، اور کل تکرار ہوئی بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم بائی صاحب کے درمیان میں۔ سر کیا معاملہ ہے پی ٹی آئی میں؟ ان کی قیادت اگر پکڑی گئی تو پیچھے مطلب اتنا زیادہ انتشار؟ بہت شکریہ علی۔ اس وقت جو صورتحال پی ٹی آئی کی چل رہی ہے وہ یوں سمجھیے کہ جب آپ کے پاس لیڈرشپ موجود نہ ہو اور مختلف گروہ میں تقسیم ہو تو پھر یہی ساری صورتحال ہوتی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ چل رہا ہے وہ ہے وراثت کا۔ آخر اب تحریک انصاف کے سربراہ کے بعد وراثت کہاں جانی ہے، یہی اصل کا جھگڑا ہے۔ یعنی کہ بشرا بیگم اب ساری چیزوں کو لیڈ کرے گی، علیمہ خان صاحبہ لیڈ کرے گی، سلمان راجہ لیڈ کریں گے، بیرسٹر گوہر لیڈ کریں گے، علی امین گنڈاپور لیڈ کریں گے۔ اصل میں اب لیڈر کون ہے اس کا سوال پیدا ہو رہا ہے، اور ساری کی ساری لڑائی اسی بات کی ہے۔ جب کمیونیکیشن اوپر سے نہ ہو رہی ہو، کمیونیکیشن کا گیپ آ رہا ہو، اور اس کمیونیکیشن گیپ کے بعد پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر اب ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ طاقتور ہوں، میرے فیصلوں کو سنا جائے، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور یہی ساری صورتحال ہے۔ آپ دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب کا جو سلمان راجہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ساری اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ انہوں نے اتھارٹی کس طریقے سے ہاتھ میں لی؟ انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر ایک لیٹر لکھ کر دے دیا کہ جناب جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی بانی سے ملے گا وہ میری مرضی سے ملے گا، اور میں لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے جب اتھارٹی لے لی تو بس اتھارٹی کے تحت وہ نام لکھ کر وہاں پر جیل میں دیتے تھے، اور جیل کے ظاہر حکام کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، اور پھر اندر بیٹھے ہوئے خان صاحب کے پاس کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے تو کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو پوری چل رہی ہے یہ اسی وجہ سے چل رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کسی تنظیمی اسٹرکچر کا نہ ہونا، اور نئے اور پرانوں کے اندر جھگڑا۔ دیکھیے بیرسٹر گوہر کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور سلمان اکرم راجہ کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سیاست بھی آتی ہے، پنجاب ورسز کے پی کے۔ تو ظاہر ہے سب تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور نہ جانے کب تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اچھا، اس پہ انیس منصوری صاحب، کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک اور بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے کی قیادت یا کے پی کے مختلف رہنما، چاہے اعظم سواتی ہو جس طرح آپ نے نام لیا بیرسٹر گوہر کا، یا علی امین گنڈاپور یا دیگر لوگ، وہ تو سارے پھر بھی ہمیں نظر آتے ہیں ملاقات کرتے ہوئے بھی، اور کچھ نہ کچھ میڈیا پہ بیان دیتے ہوئے بھی۔ یہ پنجاب کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، سب سے بڑا صوبہ ہے، حالانکہ وہاں سے اچھی خاصی سیٹیں موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو سندھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا،
सिंध तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा। सिंध में भी जो सियासत हो रही है वो बिल्कुल ही शख्सियत दो चार लोगों के गिर्द घूम रही है, और सिंध में भी इस वक्त डिसीजंस का बहुत बड़ा फुकदान है। देखिए, पंजाब का मसला यह है कि पंजाब में अब एक खातून को अपने क़यादत दी, आलिया हमजा, आलिया हमजा को। अब वो आलिया हमजा के साथ आपको याद होगा कि पिछले दिनों हम्माद अजहर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मेरा कोई किसी से ताल्लुक नहीं है। पंजाब के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। इस वक्त केपीके के अंदर भी इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, तो आपका कुछ ना कुछ तंजीमी स्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है। पंजाब में इस वक्त तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है, चाहे खान साहब की जितनी भी सपोर्ट मौजूद हो, लेकिन ज़ाहिर तंजीमी स्ट्रक्चर उस हाल में मौजूद नहीं है। जो इस वक्त सिंध के अंदर भी तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है, वो इतना 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 कमज़ोर है कि उसे किसी भी एक हल्की सी ठोकर के साथ आप तोड़ सकते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सूबा, अगर आप सीटों की तादाद को देखिए तो केपीके से ज्यादा सीटें इस वक्त पंजाब की है, और पंजाब में पीटीआई की सीट ज्यादा है, इसका बड़ा सूबा जा रहा है तो सीट्स भी ज्यादा है। लेकिन आपको ना वहां के एमपी एमएनएस के अंदर कोई यकजहती नजर आएगी। इस वक्त मरियम नवाज के लिए असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई कोई टफ टाइम नहीं दे पा रही है कि जिसे आप कहे कि बहुत मुश्किल वक्त दे चुकी हो, ऐसा कोई वक्त उनको नजर नहीं आ रहा। तो सूरत हाल यहाँ पर यह है कि पंजाब के अंदर तो आप ये समझिए कि पीटीआई अमली तौर पर यानी कि किसी स्ट्रक्चर के तौर पर इस वक्त बिल्कुल खत्म नजर आती है। आगे चलकर आपको सूरत हाल बिल्कुल वैसे ही केपी के अंदर भी नजर आएगी। और साथ साथ में ये दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं जो शामिल करूँ। एक तो हल्फिया बयान आजम सवाती साहब का कि जनाब 2022 से खान साहब से हमने कहा और उन्होंने इजाज़त दी हमें इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करें और बात करें और तमाम चीज़ें। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी कि खान साहब ने हुकूमत से बातचीत से तो मना कर दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कहा गया। अच्छा, एक तरफ तो ये सारी खबरें कि जी बातचीत के लिए खान साहब पहले भी रजामंद थे, अब भी रजामंद हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, एक तरफ इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से मुसलसल कि जी हम तो इंतखाबात में पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप कर गए थे, इस्टेब्लिशमेंट ने बीच में आके ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। भाई, जब इस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ कर दिया अनिस मंसूरी साहब, तो फिर उन्हीं से क्यों आप बात करना चाह रहे हो? वजह क्या है? सियासी लोग हैं तो सियासी जमातों से क्यों बात नहीं कर रहे? देखिए अली, आपके इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको 2022 से ही मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं कर रही है, याद है आपको। और हमारे एक मोअज़्ज़िज़ नवेद भाई हैं, वो बार बार कह रहे थे कि जनाब वो तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब खुद पीटीआई इस बात का एतराफ़ कर रही है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो जब हम अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं तो उसके मुताबिक इस वक्त खान साहब की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर है। खान साहब की ताकत का मज़र सिर्फ उस वक्त नज़र आता है जब वोट कास्ट हो। अब अगले 4 साल तक वोट कास्ट नहीं होना है, एक जो सूरत हाल सामने। इस सारी सूरत हाल में इनके पास इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तरीक़ेकार यही था कि कोई बड़े मुजाहरे के, कोई बड़े प्रोटेस्ट के तौर पर सामने आए। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ खान साहब का जो बूम था, वो फ़ैन क्लब्स का बूम था, वो ख़त्म हो गया। एक बात अली देखिए, ज़हन में रखिए कि जो फ़ैन क्लब्स होता है ना, वो आपको वोट तो कास्ट कर सकता है लेकिन सड़क पर नहीं आ सकता। सड़क पर आने के लिए आपको ऐसा वर्कर की ज़रूरत होती है कि जो आपके लिए जान भी दे सकता हो, आपके लिए कुर्बानी भी दे सकता हो, उनकी ज़रूरत होती है। और आवाम ये काम नहीं करती है। क्यों तहरीक इंसाफ बार बार पीछे जा रही है मौलाना फजल रहमान साहब के कि आप आ जाइए? क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर है। अब जब हम ये बात कर लेते हैं अली, तो उसके बाद अब दूसरा सवाल का हिस्सा आपका ये कि क्यों खान साहब जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। खान साहब को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनको लाने वाले कौन थे और उनको निकालने वाले कौन है। जो उनको लाए थे और जिन्होंने खान साहब को लीडर बनाया, बेसिकली तो 2011 तक तो खान साहब का कोई स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं था ना खान साहब के पीछे लोग जाते थे, ना खान साहब को सीट्स मिलती थी। मुशर्रफ दौर में भी एक सीट अगर उनको दी गई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए कि जनाब आइए आप इस्तेमाल हो, लेकिन ज़ाहिर नहीं हुआ। और उसके बाद अब जो सूरत हाल है उसमें खान साहब को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि उनको बनाने वाले भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे और उनको निकालने वाले भी हैं। तो अब जब उनको ये बात मालूम है तो ज़ाहिर है वो, और ये एक हकीकत है ना, तो खान साहब ज़ाहिर है उसी तरफ जाना चाहते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँ। इस्टेब्लिशमेंट तो साफ मना कर रही है ना कि भाई आप ने बात करनी है, कोई रिलीफ हासिल करना है तो आप सियासी जमात हैं तो जाइए, सियासी जमातों से बात कीजिए, नून लीग से कर लें, पीपल्स पार्टी से कर लें। देखिए खान साहब ने यही तरीक़ेकार को गलत आजमाया। मैं फिर वही कह रहा हूँ क्योंकि खान साहब को देखिए, सियासी जमातें जो होती हैं वो अपने अलायंस के ज़रिए ही और अपनी ताकत का मुजाहरा करती है। वो वक्त था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, मरियम नवाज साहिबा के पास स्ट्रीट पावर नहीं थी, लेकिन इन सब ने मिलकर मौलाना फजल रहमान के साथ एक अलायंस को डेवलप किया और एक स्ट्रीट पावर के तौर पर लॉन्ग मार्च समझ लीजिए या एक ताकत का मुजाहरा किया और उसके बाद डील की। खान साहब का सबसे बड़ा मसला यह है कि खान साहब उन अभी जिन लोगों के साथ वो अलायंस बना रहे हैं या जिनको अलायंस बनाने की कोशिश होनी चाहिए, खान साहब खुद सीरियसली जो है वो अलायंस बनाने की तरफ नहीं गए। और ये बात सही है। अगर देखिए
पाकिस्तान के DG ISPR जो है कई बार कह चुके हैं कि भाई इनको जो मुज़ाकरात करने हैं वो सियासतदानों से करें। अगर ये सियासतदानों से मुज़ाकरात कर लेते और कोई अलायंस बनाने में कामयाब होकर स्ट्रीट पावर के तौर पर आ जाते तो फिर ज़ाहिर है दीगर कुव्वतें भी उनसे गुफ्तगू करती। मगर मसला ये है कि खान साहब ये समझते हैं कि मुझे अगर रिलीफ चाहिए तो वहीं से मिलेगा, मैंने रिलीफ लिया है तो वहीं से लिया है, और मुझे अब बनाएगा कोई तो भी वहीं से बनाएगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप जो कर रहे हैं इसमें कि ये बात भी ऐड करते हैं कि डॉक्टर इनके सेनेटर हैं हुमायूं मोहम्मद साहब और फिरदौस शमीम नकवी, उन दोनों ने ये कहा है कि जी, अब जब उनसे पूछा गया कि जी अलायंस ईद के बाद तो कहा जा रहा था दमादम मस्क कलंदर और फजल रहमान साहब भी आ गए हैं, हमने मना लिया है, हालांकि अब तक तो वो ना माने हैं ना आपके साथ खड़े होने को तैयार हुए हैं, लेकिन तो वजह क्या है अलायंस अब तक नहीं बन सका, ऐसा क्या कह दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने? तो उन्होंने जो बयान दिया वो कहते जी उनको एतमाद नहीं है और वो कह रहे हैं कि जी ये ना हो कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, गारंटी दी जाए मुझे कि आप इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील ना कर लें। देखिए यही बड़ा मसला है अली, कि पाकिस्तान की सियासी जमातें आमतौर पे स्ट्रीट पावर रखने वाली जमातों को इस्तेमाल करती है, बाद में डील कर लेती है। आपको एक बड़ा अच्छा तजर्बा बताता हूँ इस हवाले से। जो सबसे अच्छा तजर्बा हुआ है ना, पता है किसका हुआ है? तजर्बा हुआ है सबसे अच्छा ताहिरुल कादरी का। जब ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर ये दोनों मार्च करने निकले तो उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब दोनों कजन्स और ताहिरुल कादरी साहब को आधे रास्ते में अंदाजा हुआ कि जनाब हमारे साथ तो हाथ हो गया, और ताहिरुल कादरी धरने को दरमियान में छोड़कर फरार हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया कि खान साहब जो है वो हमें कह कुछ रहे हैं और वहां पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ डील के मामलात कुछ और कर रहे हैं। तो खान साहब ने यही सिलसिला जो है वो पहले भी किया। खान साहब ने, आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ दौर में भी यही सिलसिला किया, खान साहब ने सन 2011 में भी यही किया, खान साहब ने बाद में भी किया। अच्छा, तमाम सियासी जमातें यही करती है। तब मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ मुझे कहते हैं कि मैं स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करूं, दूसरी तरफ आप अली अमीन गंडापुर को या बैरिस्टर गौहर के जरिए या आजम सवाती के जरिए आप जाकर वहां फरियादें करते हैं कि जनाब मेरी बात सुन लीजिए, मुझे रिलीफ दे दीजिए। इसका मतलब यह है कि सही कह रहे हैं वो, और हमेशा से खान साहब का मिजाज यही रहा है कि उन्होंने डील की और डील के बाद वो पहुंचे। तो अब मौलाना साहब भी मोहतात इसीलिए हैं कि वो कह रहे हैं कि यार कहीं जा मैं मेहनत करूं और ये डील कर ले और मैं फिर वही 2 सीटों पर रह जाऊं। तो ऐसा अच्छा जी, ये बड़ा एक अहम, ज़ाहिर PTI की तो आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं, और अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं तो 6 कैनाल्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुसलसल ज़ोर लगा रही है। उनके तमाम रहनुमा हर चैनल्स पर बैठते हैं और एक ही बात करते हैं कि जी कैनाल्स हम नहीं बनने देंगे। फिर जरदारी साहब के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने तो इजाज़त दी है, उन्होंने तो मान ली थी तमाम चीज़ें, तो कौम परस्तों के उठने के बाद आप लोग उठे हैं, और वजह क्या है? तो ये मामला किस तरफ जा रहा है अनीस मंसूर साहब? कैनाल्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके सामने जो पार्लियामेंट से खिताब किया आसिफ जरदारी साहब ने भी, और उसके बाद फिर घड़ी खुदाबख्श में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा हम आवाम के साथ खड़े हैं कैनाल्स के मसले पर, और फिर कहा गया कि शायद कोई नाराजगी की भी हुई है जिसकी वजह से मुल्क से बाहर चले गए वो। देखिए बड़ा अहम सवाल है कि इस वक्त कैनाल्स का बड़ा इशू चल रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत नासाज है और 12 दिन के लिए ऑफिशियली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क से चले गए हैं। इस वक्त वालिद साहब की तबीयत खराब है, एक तो वालिद साहब की तबीयत खराब है, दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त कैनाल्स का इशू और सियासत अपने उरूज पर है, और इस सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 12 दिन के लिए मुल्क में मौजूद नहीं है। देखिए अली, बहुत वजह क्या है जाने की? देखिए वजह यही है कि इस वक्त शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ हाँ और कुछ ना की कैफियत में, कुछ हाँ और कुछ ना की कैफियत में ये है कि जरदारी साहब एक तरफ जो उन्होंने डिसीजन लिया और जो कैनाल का इशू हुआ उस पर वो नाला, फिर जरदारी साहब की तरफ से कोई बड़ी मूवमेंट ना चलाने के इशारे दिए जा रहे हैं कि जनाब कोई बड़ी मूवमेंट ना चलाई। जरदारी साहब चाहते हैं कि बड़ी मूवमेंट ना हो। देखिए इस वक्त सियासी कोई बड़ी मूवमेंट ना हो, और वो ज़ाहिर ये चाहते हैं कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे और आवाम की उस तरीके के प्रोटेस्ट ना हो। दूसरा मसला ये है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जनाब कैनाल्स के मामले पर सिंध हमारे हाथ से जाता जा रहा है और अवामी ताकत हमारे हाथ से जाती जा रही है, इस हवाले से हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा करनी चाहिए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 जगहों पर रेजिस्टेंस करना चाहते हैं। एक जगह पर तो उन्होंने मुजाहरा कर ऐलान कर दिया, दूसरी जगह पर उन्हें जाने से इनकार कर दिया गया, तो जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ तक अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं या नहीं बात हुई है, और जिसकी वजह से ये हुआ है कि कैनाल्स तो बन रही हैं। कैनाल्स का काम आप कह रहे हैं कि रुका नहीं है, बन रहे हैं, लेकिन ये तो पिछवाड़ी कह रही है हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। देखिए कैनाल्स के लिए क्या कौमी असम्बली के अंदर कोई करारदाद आ सकी? ये बड़ी अहम चीज़ आपने की, क्योंकि करारदाद लाने की कोशिश की भी उस पार्टी ने, और उस पर नून लीग ने मना कर दिया, MKM ने मना कर दिया और PTI ने मना कर दिया। सही ना। अब जाहिर सी बात है PTI
یہاں پر سندھ کے تمام مظاہروں میں شامل ہو رہی ہے لیکن پی ٹی آئی منع کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی قرارداد نہیں لا پا رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم کینال کو اس صورت میں منظور کر سکتے ہیں کہ جب سندھ کے عوام، ان کا کوئی واضح موقف نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی یہی کر رہی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کینال کے خلاف کیوں نہیں جا پا رہی اور کیوں جو ہے وہ دوہرا معیار وہ اپنا رہی ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت یہ نہیں چاہتی ہے کہ کینالز کے خلاف بہت زیادہ کھل کر زیادہ پروٹیسٹ کیا جائے. ایک حد تک وہ پروٹیسٹ کر صرف دلاسے دینا چاہتی ہے، اس کے علاوہ آگے نہیں جانا چاہتی. اور پیپلز پارٹی میں اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول صاحب چلے گئے. اچھا آج تدفین تھی نامور جو ہے دانشور بھی میں تو کہوں گا ان کو، رائٹر بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تاج حیدر صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب، اور بڑا نام، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شروع کے ابتدائی لوگوں میں جو شامل رہے. ان کی ڈیتھ ہوئی اور آج تدفین بھی تھی، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ شاید بلاول واپس آ جائیں. بلاول صاحب تو نہیں آئے لیکن ظاہر پیپلز پارٹی کے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ تو شریک ہوئے ہیں. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنا نقصان ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے تاج حیدر صاحب ایک بہت بڑا نام تھے، بہت سینئر آدمی تھے اور ایک انٹلیکچوئل کے طور پر تھے. تاج حیدر صاحب کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے تو ابتدائی دنوں کے اندر وہ جس نظریے سے اور ظاہر ہے سوشلزم سے بڑے متاثر رہے اور انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا بھی کچھ اسی طریقے سے. ایک نظریاتی کارکن کہلاتے تھے اپنے آپ کو اور انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت بھی کیا. اگر آپ کئی اور رہنماؤں کی طرح دیکھیں جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہوں اور بعد میں انہوں نے کیا کیا مرات لی، تو تاج حیدر کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا ہے کہ جنہوں نے کوئی مراتیں لی ہو یا انہوں نے فائدے لیے ہوں. تاج حیدر نے اپنی ایک زندگی گزاری، اصولوں پر زندگی گزاری، اور آج باقاعدہ میرا خیال یہ ہے کہ ذاتی طور پر آج پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بھرپور تعداد میں نہ صرف شرکت کرنی چاہیے تھی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے تھا کہ تاج حیدر کو ایک خراج تحسین بھی ان کی قربانیوں کے حساب سے پیش کیا تھا. مگر آج دیکھا یہ گیا کہ صرف بیانات کا سلسلہ تھا، لیکن آج آپ پی ٹی آئی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر وہاں پر آپ شمولیت کو بھی دیکھیے تو چند وزراء اور چند بڑے سیاسی کارکنان کے علاوہ مرکزی جنرل سیکریٹری تھے، آپ کو کوئی بڑی تعداد نظر نہیں آئی. مطلب آپ کے پاس جتنے منسٹرز ہیں آپ ان کی صرف تعداد کو اندازہ لگا لیجئے تو اتنے منسٹرز نہیں تھے. جتنے ترجمان ہیں اتنے ترجمان وہاں پر نہیں تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے تعلق رکھنے والی وہ اکثریت موجود نہیں تھی کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ یار بڑی تعداد میں تاج حیدر کے لیے لوگ یہاں پر جمع ہوئے. تو مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑی طاقت کے طور پر ماننا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آ سکے. اور کم سے کم تاج حیدر کی جتنی قربانیاں تھیں اتنا ہی اس کو صلا دے دیا تھا. اس کو آخری سلامی اور اس کا آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے کم از کم ان کی قربانیوں کا ایک تو احساس کیا تھا جو آج نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ نظر انداز ان کو کیا گیا. بالکل نظر انداز کیا گیا. اور یہی آج کل فرحت اللہ بابر صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. فرحت اللہ بابر کے ساتھ ہو رہا ہے. صرف فرحت اللہ بابر کے ساتھ نہیں ہو رہا. اگر آپ دیکھیے کہ آپ کو 4 تاریخ کے جلسے میں کیا ہوا کہ کن کن لوگوں کو نظر انداز کیا گیا اور کس طریقے سے اسٹیج پر سے اتروایا گیا تو وہ بھی سامنے موجود ہے. سب کے سامنے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بدلے گی اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر بدلے گی. بدلنے والی پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا جہاں ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اور ظاہر نون لیگ کے حوالے سے بھی خبریں یہ ہیں کہ بڑے میاں صاحب چھوٹی میاں صاحب دونوں جو ہیں وہ شاید ملک سے باہر جانے والے ہیں. یہ کیا کچھ سیاسی حوالے سے ڈیولپمنٹ سمجھا جائے اس کو یا نجی دورے تک بات کو ہم رکھیں کہ جی نجی دورے پہ جا رہے ہیں دونوں بھائی؟ ایک وزیر اعظم ہے ظاہر، ایک صدر ہیں نون لیگ کے. علی دونوں کے مسائل ہیں کچھ اور میں کسی اس پہ نہیں آنا چاہتا. جس طریقے سے آصف علی داری صاحب کی وہ ایک عمر ہے اور عمر کے ساتھ ان کی طبیعت کے بھی ایشوز ہیں اور اس کا کسی طور پہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ظاہر ہر ایک کی عمر ہوتی ہے ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے معاملہ. کچھ سیریس ایشوز ہیں دونوں کے ساتھ، یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی. طبیعت کے ان کی کچھ بیماریوں کے ایشوز ہیں. اس حوالے سے ان کا 6 مہینے اور 1 سال کا ایک وزٹ ہوتا ہے، ایک مختصر وزٹ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا ایشو تھا اس وقت نواز شریف صاحب کو جانا تھا لیکن کیونکہ اس زمانے میں بڑا شور مچ گیا کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو پھر وہ گئے نہیں تھے. لیکن اب میرے خیال سے شاید اپریل کے لاسٹ میں یا مڈ میں انہیں جانا ہے اور اپنا ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہے. عید سے پہلے جانا ہے تو شاید یہ جائیں گے. اچھا جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو جتنی بڑی پوسٹ پر ہوتا ہے اتنے سنبھل کر سوچ کر بات کرنی چاہیے. یہ بڑی اہم خبر میں اس لیے شامل کر رہا ہوں. اہم خبر اس لیے کہ اتنی بڑی پوسٹ کا ایک آدمی انہوں نے کیا کہا میں چاہوں گا اس پر ضرور تبصرہ کیجیے. میں بات کر رہا ہوں کے پی کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کی جو مردان گئے اور وہاں انہوں نے کارکنان سے جو گفتگو کی اس میں جب انہوں نے کارکنان نے علی مین گنڈاپور صاحب سے آئس جو نشہ ہے
اس کی روک تھام پر گفتگو کی اور درخواست کی کہ آئس منشیات کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں، تو اس کا جواب وزیر اعلیٰ کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آئس منشیات کا استعمال کرنے والوں کو شوٹ کرو، کوئی پوچھے تو کہو علی امین نے گولی ماری۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ مطلب وزیر اعلیٰ کا نام لے دیں اور گولی، ہمارے یہاں تو چلیں گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہو کہ مظلوم کے ساتھ میں کھڑا ہوں، نام لے دیجیے گا کہ کامران بھائی کا بھائی ہوں، یہاں وہ ڈائریکٹ گولی مارنے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ہیں اور بتائیے گا کہ گنڈا پور نے مار دی۔ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک بڑا مسئلہ قانون ہاتھ میں لینے کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی شوٹ کرو۔ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب کی پہچان ہی یہ رہی ہے، اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت یعنی کہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی اگر آپ ان کے جملوں پر غور کیجئے تو وہ کس طریقے سے مریم نواز صاحبہ پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کے اندازہ ہوگا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے متعلق کیا گفتگو کیا کرتے تھے، اور آپ کے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کیا گفتگو کیا سر کرتے لیکن اس وقت تو اتنی بڑی عہدہ نہیں تھا ان کے پاس، پورے صوبے کا ایک شخص جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، تھے۔ کارکنان کو یہ کہے کہ شوٹ کرو اور کوئی اشتعال میں آ کے ان کی بات کو عمل کر لے، پھر کیا ہوگا؟ یہی خطرناک بات ہے علی، یہی خطرناک بات ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26 نومبر کو نکل رہے تھے اس سے پہلے جو قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر جو خطاب کیا تھا وہ بھی اسی طریقے کا تھا کہ جناب بس ہم نے سر پہ کفن مان لیا ہے، مار دیں گے، ہم واپس وفاق آئے کو تو نہیں غائبانہ مانتے، نماز جنازہ ہم پڑھ دینا، غائبانہ نماز پڑھ دینا۔ تو یہ سب سے پہلے بھاگ کر پھر یہ پہنچے وہاں۔ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے، وہ کسی کا جملہ تھا نا کہ بلکہ عمران خان صاحب کا ہی جملہ تھا شاید، کہ بڑے عہدوں پر جو ہے نا بہت چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑے عہدوں پر بہت چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان کی زبان کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ زبان کا اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور کسی کا بڑا مشہور قول ہے نا کہ ایک تلوار ایک گردن کو کاٹتی ہے لیکن ایک زبان۔ لیکن آئس کے نشہ کرنے والوں کو گولی مار دو اور کہو کہ جناب علی امین نے شوٹ تو ان سے کیا یہ ہے۔ بھی پوچھنا چاہیے کہ شراب کا نشہ کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے، ہاں اس سے پہلے انہوں نے شہد پینے والوں کے ساتھ کیا کرنا جی چاہیے۔ جی اکثر بیشتر ان کے اقوال زرعی ہیں، رشوت لینے والے افسر کے سر پر اینٹ مارو اور میرا نام لو، یہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے فرمایا میں تھا۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ جو شہد کی بوتلیں جن کے پاس ہو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ عجیب عجیب جی کہانیاں ہیں اور اس پر ہم کیا مزید گفتگو کریں، لیکن جو کچھ بھی ہے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ اہم صوبے کا وزیر اعلیٰ ہی جو بات کر رہا ہے کہ آئی ایس پی نے شوٹ کر دو اور کہو کہ گنڈا پور نے مارا ہے، رشوت لینے والے کو سر پہ اینٹ مار دو، مطلب قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے تمام چیزیں جو ہے نا بیان کر دیتے ہیں خود ہی وہ۔ اچھا جی، اگر ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو آج بھی ڈمپر سے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ سلسلہ تھم نہیں رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 250 سے زیادہ تعداد ہو چکی جہاں بھاگ ہونے والوں کی، حاملہ خواتین ہو، اس دنیا میں آنے والا بچہ پیدا ہونے سے پہلے مارا جائے، اس پر ظاہر بہت سارے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک تو 12 اپریل اس لیے اہم تھا کہ آفاق احمد صاحب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین نے اعلان کیا کہ جی سفید پرچم لے کے نکلیں گے، اس کے نیچے سب آ جائیں، مطلب یہ کہنے کا ان کا بھی اتنی لاقانونیت ہو رہی ہے تاکہ تمام مظلوم اکٹھے ہوں، نکل کر ہم آواز بلند کریں۔ تو گزشتہ روز ڈمپر ایسوسیشن کے جو صدر ہیں لیاقت محسود، انہوں نے بھی کہا کہ جی اگر یہ تو پھر اگر ہوگا تو پھر ہم بھی نکلے گا پوری کراچی میں، اور 16 اپریل کو انہوں نے بھی نکلنے کا اعلان کر دیا آفاق احمد صاحب کے بعد، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ معاملہ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ خدا نخواستہ کراچی میں کوئی کلیش ہونے والا ہے؟ علی دیکھیے افسوسناک کہانیاں یہ ہے کہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں 12 تاریخ کو اس حوالے سے پوری ایک موومنٹ بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنے آپ بہت زیادہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں جو کہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ کو مزید بھڑکا رہی ہے، مسائل کو حل کرنے کی بجائے کھلی دھمکیاں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس تمام شور شرابے کے باوجود بھی آج جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آج 9 اپریل کے دن بھی آپ کو معلوم ہے کہ کورنگی کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جس میں ایک ڈمپر نے ایک نوجوان کو کچل دیا، اور کس طریقے سے وہ شخص تڑپ تڑپ کر زمین پر وہیں پر اس نے اپنی جان دے دی۔ دیکھیے علی یہی صورتحال آج رہی سرینا کے پاس، اور وہاں پر باقاعدہ اسٹریٹ کرمنل نے ایک 23 سال کے نوجوان کو گولی مار دی، دن دہاڑے گولی مار دی گئی۔ جب خون زمین پر بہہ رہا ہو، لوگ اس طریقے سے مر رہے ہوں، اور ایسی صورتحال میں اگر آگ بھڑکانے والے آگ پر مزید تیل ڈال رہے ہوں، اور اس سے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں امن و امان قائم ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو سربراہ ہیں
خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے یہ بات بالکل درست کہی ہے کہ جناب اس وقت یہ شہر بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر آپ بارود کے ڈھیر پہ بار بار تیل لگانے کا کام کرتے رہیں گے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہاں پر مظلوموں کو انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا، یہاں پر ہر شخص کسی بھی وقت لاش کی طور پر لاش سامنے آ سکتا ہے۔ جب یہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا تو پھر صورتحال گھمبیر ہوتی جائے گی۔ 12 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر پر رحم فرمائے، 12 تاریخ کو اگر کوئی اس طرح کا سہانیہ پیش نہیں آیا، ہم سب دعا گو ہیں، لیکن 12 تاریخ کو دیکھتے ہوئے اور سب لوگ، سب اس شہر کا بھلا چاہنے والے جو بھی ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے اگر وہ لوگ جو لوگ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس شہر کے اندر انصاف فراہم کر سکتے ہیں، وہ اگر لوگوں کو انصاف فراہم کر دیں گے، قانون کا نفاذ ہوگا تو بہتر ہوگا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو جلتی پر آگ کا جو تیل کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو اس ایشو کے بنیاد پر اپنی سیاست کو مزید پرواہان چڑھانا چاہتے ہیں، جن کا کام کاروبار ہے۔ اچھا نہیں، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلتی پر تیل نہ چھڑکا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ 12 اپریل پہ اگر آفاق احمد صاحب نے کہا ہے سفید پرچم لے کے نکلیں، تو بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں ان پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو لسانی بات ہو جائے گی۔ اچھا یہ تو لسانی بات ہو جائے گی، اور ڈمپر ایسوسیشن والے اگر 16 کو نکلیں گے تو کیا یہ لسانی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہی بات ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک طرف آنکھیں بند رکھ رہے ہیں اور ایک طرف آپ جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ آفاق احمد صاحب سے ہمارا لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، چیزوں سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کراچی کے شہری یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو ڈمپر ہے یا اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ ان سب کے لیے خطرہ ہے۔ تو جب وہ، اور اب دیکھیے اب آفاق احمد صاحب نے کہہ دیا کہ جناب اب میں مہاجر قومی موومنٹ کا جھنڈا لے کر نہیں نکلوں گا، بلکہ سفید جھنڈا اس لیے لے کر نکل رہا ہوں تاکہ اس میں تمام قومیتوں کے لوگ آ جائیں۔ جب یہ بات ہو رہی ہے تو صرف مسئلے کا حل کیا ہے کہ اس شہر کے اندر قانون کے نفاذ کو یقینی بنا دیں، اور وہ حکومت کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت کیا کرتی ہے کہ لیاقت محسود صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو تقریر کرتے ہوئے، جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے جب وہ دھمکیاں دیتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی ہم ان کی سرپرستی کریں گے، اور جب حکومت ان کی سرپرستی کا اعلان کرتی ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ باقی جماعتیں مذمت نہیں کر رہی ان کی؟ کون کرے گا مذمت علی، کون کرے گا مذمت جب سب لوگ ایک ساتھ افطار ڈنرز میں موجود ہوں، سب لوگ ایک ساتھ عشائیوں میں موجود ہوں، جب سب لوگ ایک ساتھ شادی کی تقاریب میں موجود ہوں، اور پھر جب ایک ساتھ جلسوں کے اندر موجود ہوں، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، ایک طرف تو یہ معاملہ اللہ رحم فرمائے 12 اور 16 کو ظاہر ڈمپر والے بھی نکل رہے ہیں، دوسری جانب ایک معاملہ چل رہا ہے جی، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے ہے، مسلسل ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں جی یہ کراچی کا امن خراب کرنے والے ہیں، بوری بند لاشیں دیا کرتے تھے اور سب کچھ تھا۔ وہ کہتے ہیں جی 17 سال سے پیپلز پارٹی موجود ہے شہر میں، کچھ نہیں کیا، میئر بھی کچھ نہیں کر رہا۔ میئر صاحب نے پھر جو پریس کانفرنس کی اس میں تو انہوں نے گھنٹہ اور پتہ نہیں کیا کیا ورڈ استعمال کیے ہیں گورنر صاحب کے لیے، آپ نے بھی ظاہر ہے اس پر پروگرام کیا، اس پر ناراضگی ہوں گی بہت ساری۔ تو یہ چکر کیا ہے سارا؟ یہ آپس میں حکومت میں بھی ہیں وفاق میں، اور سندھ میں لڑائی بھی چل رہی ہے۔ دیکھیے وہ ہے نا، کرتے ہیں جو آپ کرے، اب بس ہمیں بدنام کیا۔ بھائی صاحب کامران ٹیسوری صاحب نے میئر صاحب کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے وہ میرے کہنے پہ تو نہیں کیے نا، صحیح ہے، اور پاکستان کے سارے میڈیا نے دکھائے۔ مرتضی وہاب صاحب نے یہ جو گھنٹہ یا دیگر جو لفظ استعمال کیے یہ میرے کہنے پہ تو نہیں کیے نا، پاکستان کے سارے میڈیا نے دکھایا۔ جب سب میڈیا دکھا رہا ہے، سب لوگ سب بات کر رہے ہیں، تو اب اگر ہم نے بات کر دی تو اس پہ برا کیا ہے؟ صحیح، مطلب ہم نے تو صرف یہ بتایا کہ جناب آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک بات ناراضگی باقی چیزیں ان تک نہ پہنچی ہوں، آپ کی چیزیں پہنچی ہیں تو پہنچنے دے جناب، جو اگر وہ تو میں نے آپ سے کہا نا وہ ہمارے خلاف تو پوری کیمپین لانچ کی ہے نا، تو کیجئے۔ اگر وہ بند کمروں میں بیٹھ کر دھمکیاں دیتے ہیں تو کھلے عام بھی دے رہے ہیں، وہ تو کوئی ایسی بات تو ہے ہی نہیں نا، کھلے عام بھی ان کے۔ تو ان دونوں کی لڑائی کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن دونوں، میں لفظ استعمال کروں گا تو دونوں ناراض ہو جائیں گے مجھ سے۔ دیکھیے دونوں کی لڑائیاں، وہ آپ بے فکر ہو جائیں، دونوں کی لڑائیاں جو ہے نا وہ ایک اشارے کی دیر ہے، یعنی اگر اشارہ ہو جائے کہ خاموش ہو جائے تو دونوں خاموش ہو جائیں گے۔ یہ لڑائیاں اپنی نہیں ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے عوام کے لیے تو نہیں ہے، عوام کے لیے اگر ہوتی یہ لڑائیاں تو پھر عوام بھی دونوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی۔ تو ایم کیو ایم کی تنقید تو اس حوالے سے تو جائز ہے کہ جی کام نہیں ہو رہا شہر میں؟ بالکل نہیں ہو رہا کام۔ دیکھیے ہم ایم کیو ایم کی تنقید کیا، یہ تو اس وقت اس شہر کا بچہ یہ تنقید کر رہا ہے کہ جناب کام نہیں ہو رہا ہے۔
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سڑکیں جس طریقے سے کھدی ہوئی ہیں، پانی کی کمی پائی جا رہی ہے، گیس آ نہیں رہی، بجلی موجود نہیں ہے، تو اس ساری صورتحال میں گرمی اس وقت کراچی میں آپ دیکھیے کتنی 40 سے اوپر پارا جا رہا ہے، اور کئی علاقوں کے اندر 12 گھنٹے اور 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے۔ یہاں پر گیس کے نام پر جو سڑکیں کھودی گئی تھی، ان سڑکوں کا حال یہ ہے کہ ہلکی سی نمی میں وہ سڑکیں دب رہی ہیں، اور جا کے دیکھیے کتنی گاڑیاں اس کے اندر پھنس رہی ہیں۔ یہاں پر شہر کا انفراسٹرکچر انتہائی برے تباہ حال حال میں، ہے۔ اور اس سارے برے حال کے اندر اگر تنقید سب پر ہو رہی ہے نا کہ اگر ایم کیو ایم نے بھی اپنے دور میں کام نہیں کیا اس طریقے کا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا، تو نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور جو کام کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اگر صرف اور صرف ٹویٹر اور فیس بک کے لیے، تو پھر موسٹ ویلکم جناب۔ خالد محمود صدیقی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی شہر بارود کے ڈھیر پر ہے، اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ ارے دیکھیے، لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس وقت احساس محرومی جو ہے وہ اب نفرت کی شکل اختیار کر رہا ہے، یعنی کہ نفرت اور غصے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ جب احساس محرومی آپ کے اندر بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جاتا ہے تو اس صورتحال میں غصہ آپ کو لازمی آتا ہے، اور غصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ بارود کا ڈھیر پھٹ سکتا ہے، اور بارود کے ڈھیر کے پھٹنے کا مطلب ہوگا لوگ اگر قابو میں نہیں رہتے، مشتعل افراد کچھ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب یہ کہا جائے گا کہ یہ دیکھیے شہر میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، جب لوگوں کے اندر احساس محرومی بڑھتا ہے تو حکمرانوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس احساس محرومی کو ختم کرے، ان کے نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، سیاسی مسائل کو حل کرے۔ جب وہ یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی لوگ ہوں وہ بارود کے ڈھیر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، ان کا غصہ کسی وقت بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ یہ غصہ دیکھیے، بہت اہم بات میں آپ کو کر رہا ہوں، شاید اس بات کو لوگ نہ سمجھیں، بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب یہاں پر جو اسرائیل کی جارحیت ہے وہ انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اچھا، اس پر میں چاہتا ہوں ایک سوال جاتے جاتے آپ سے کر لوں، پروگرام کا وقت بھی بالکل ختم ہے۔ یہ کس حد تک درست اقدام ہے لوگوں کا؟ کیونکہ جو فوڈ چینز ہیں انٹرنیشنل، میں نام لے دیتا ہوں KFC، میک ڈونلڈس کی، ان کے جو یہاں جو بنے ہوئے ہیں یہاں ریسٹورنٹس میں کہوں گا ان کو، جو برانچز بنی ہوئی ہیں، ان کو جا کے توڑ پھوڑ کرنا درست عمل ہے، یا بائیکاٹ کرنا اسرائیلی پروڈکٹس کا وہ بہتر ہے اور زیادہ نقصان اربوں روپے کا اس پہ ہو سکتا ہے ان کا؟ دیکھیے، دو باتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے تمام مذہبی سیاسی جماعتوں سے گفتگو کی۔ اس میں تحریک لبیک ہے، اس میں سنی تحریک ہے، اس میں اہل سنت والجماعت ہے، اس میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے۔ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ سلسلہ کیا ہے تو ان سب سیاسی جماعتوں نے ہمیں ایک جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب اسرائیل کی جارحیت کو ہم قبول نہیں کرتے، اور اس کے خلاف احتجاج ہوگا اور بائیکاٹ ہوگا۔ ہم نے کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی بھی جگہ جا کر توڑ پھوڑ کی جائے۔ یہ جو لوگ آئے ہیں، مشتعل افراد آئے ہیں یا جو آئے ہیں، یہ ایک ظاہر سی بات ہے عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب ایک بہت زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بنگلہ دیش کے اندر پچھلے دنوں یہ واقعات رونما ہوئے، اب یہ کراچی شہر اور میرپور خاص کے اندر واقعات رونما ہوئے، یہ جو سیاسی مذہبی جماعتیں اس سارے واقعے سے اپنے آپ کو دور رکھ رہی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ان میں ہمارا تعلق نہیں ہے۔ جو اب تک پولیس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ کچھ واٹس ایپ گروپس اور کچھ فیس بک کے ایسے پیجز ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کر ان کو موو کرنے کی بات کی گئی، اس پر کوئی تنظیمی لیبل سامنے نہیں آ رہا۔ ان سب جگہوں پر آپ دیکھیے کہ 10 سے 15 کراچی میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس میں جو 10 سے 15 لوگ ہیں وہ وہی گروپ ہیں جو بہادر آباد میں تھا، اور وہی گروپ جو ہے وہ آپ کو کلفٹن پہ بھی ملے گا، یہ کورنگی روڈ پر ملے گا۔ تو یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ جو سیاسی قوت، سیاسی مذہبی قوتیں اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھ رہی ہیں کہ جناب یہ نہیں ہے۔ بائیکاٹ بالکل ہونا چاہیے، ہم اس کے ہمیشہ حمایتی رہے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں کہیں پر بھی ظلم اور بربریت ہوگی اس کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ آپ کا بائیکاٹ، آپ کا احتجاج ہوتا ہے، لیکن احتجاج میں پرتشدد عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ تو سیاسی مذہبی جماعتیں جب اس کا انکار کر رہی ہیں تو ہم ظاہر اس میں ظاہر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، نقصان پہنچانا ہے جس طرح رسول صاحب نے فرمایا، بائیکاٹ کرنا ہے تو پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیجیے، تاکہ پاکستان میں جو لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اس کا بائیکاٹ آپ کریں گے تو اربوں روپے کا پھر تو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہاں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا وہ کہہ رہے ہیں فائدہ بھی نہیں ہے، اور مذہبی جماعتیں اس بات کی تردید کر رہی ہیں کہ جی ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور انشاءاللہ بہت ساری خبریں آج بھی رہ گئیں، وقت کی قلت ہے، اگلے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے، نئی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد۔